تو اب میرے بھائی قرآن کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی حکم دے اس کو کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدشگونی کرنا، یہ خرافات کرنا، الو جانوروں کو منحوس سمجھنا، اسی طرح پرندوں سے بدشگونیاں لینا، فرمایا اسی طرح بیماری کا ایک بیماری دوسرے میں منتقل ہو جانے کا نظریہ رکھنا، اسی طرح فرمایا کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا. اللہ کے نبی نے فرمایا غلط ہے، غلط رہے گا، غلط ہے، غلط تھا. اب آج کے بعد ہمارا بھی یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ کوئی بیماری جب تک اللہ نہ چاہے کسی میں منتقل نہیں ہو سکتی. یہ تو میرے بھائی جاہلیت عرب کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس کا اللہ کے نبی نے رد فرمایا. اب ہمارے اندر جاہلیت کون سی پائی جاتی ہے؟ چند غلط فہمیاں، چند جاہلیت کی چیزیں جو ہمارے اندر وجود پائی جاتی ہیں، ان کا وجود ہے، وہ کون سی ہیں میں ذرا ان کو واضح کر دوں. ہمارے اندر چونکہ پہلے ہندو رہا کرتے تھے، مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، تو جو ہندوؤں کے رسومات، ہندوؤں کے عقائد، نظریات، جو اعمال تھے، وہ خود تو چلے گئے لیکن وہ مسلمانوں کے اندر چھوڑ کر گئے. سب سے پہلی چیز، ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ باہر نکلتا ہے، راستے میں بلی آ گئی، کوئی بھی بلی آ گئی تو خیر ہے، اگر کالی بلی آ گئی تو ایک قدم بھی آگے نہیں رکھے گا، پیچھے آ جائے گا. کیوں جی؟ بلی نے راستہ کاٹ لیا، آج اگر میں اس سے آگے جاتا ہوں تو میرے لیے یہ دن مشکل ہوگا، یہ دن میرے لیے نحوست والا ہوگا، اس لیے آج میں نے کام پہ نہیں جانا، آج میں نے کوئی کام نہیں کرنا. یہ تو پھر وہی بات ہوئی کہ وہ ایک بندے نے کہا کسی شخص کو کہ بھائی، اس نے کہا جی میری بیوی میرے ساتھ لڑتی ہے تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا تو نے گھر میں داخل ہونے اور ایک عمل کرنا ہے، لیکن اس عمل کرنے سے پہلے جب گھر میں داخل ہونے لگے تو تیرے ذہن میں کالے کتا ذہن میں نہیں آنا چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ بیچارہ جب بھی دروازے کے اندر پاؤں رکھتا تو دماغ میں کالا کتا آ جاتا، وہ پھر اندر باہر نکل آتا، کیا یہ عمل نہیں کرنا میں نے؟ پھر دوسرے دن پھر وہی بات کہ میں نے عمل کرنا ہے، جب دروازے کے اندر پاؤں رکھنے لگا پھر کالا کتا ذہن میں آ گیا. ظاہری بات ہے وہ تو کالا کتا پہلے ہی ڈال دیا گیا اس کے دماغ میں. تو میرے بھائی جب ہم دماغ میں یہ بات ڈال کے نکلتے ہیں کہ کہیں کالی بلی، وہ پھر ہماری نظر ہی کالی بلی کے اوپر ہوتی ہے. نظر آئے نہ آئے کوئی کسی رنگ کی بھی بلی ہو تو وہ بھی ہمیں کالی نظر آتی ہے، انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو فرمایا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ جاہلیت ہے، اس کا شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح ہمارے ایک بات اور مشہور ہے، اگر کوا آ کے بیٹھ جائے ہمارے چھت کے اوپر صبح صبح اور کہاں کہاں کرنے لگ جائے تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آج ساڑھے گھر مہمان آنا ہے. بھائی کس نے کہا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ کوا کہیں کہیں کر رہا ہے اور صبح صبح آ بیٹھا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آج گھر ہمارے مہمان آئے. ہم تو خدا کے علاوہ انسان کو بھی غیب کا علم جاننے کے لیے شرک سمجھتے ہیں. لوگ تو کالے کوے کے بارے میں بھی یقین رکھتے ہیں کہ بھئی یہ بھی مہمان کی خبریں دیتا ہے. اچھا پھر اگلی بات یہ بھی سمجھے، دیکھو چلو کوئی سفید جانور نہ پرندہ ہوتا، کوئی اور پرندہ نظر آتا، پھر بھی بات سمجھ میں آتی، کالے کوے کا مہمان کے ساتھ جوڑی نہیں بنتا. اب یہ نظریہ رکھنا کہ جی کالا کوا ہمارے گھر آیا ہے، اس نے آ کر آواز لگائی ہے تو سمجھ جاؤ کہ مہمان، تو فرمائے یہ جاہلیت ہے، یہ غلط ہے. اسی طرح میرے بھائی کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جب سفر کا مہینہ شروع ہو تو وہ اپنے ہاتھوں میں کالے دھاگے باندھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا جی میں نے اپنے جسم کی گرہ لگا دی ہے کہ میرے اوپر اس مہینے میں کوئی نحوست نہ آئے. اب میرا ایک ذہنی اپنا سوال ہے کہ جو بندے اس مہینے میں خوشی نہیں کرتے،
کہ کہیں یار یہ نحوست ہمارے گھر میں نہ آ جائے۔ میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ تم کھانا کیوں کھاتے ہو؟ کھانا چھوڑ دو، کیا پتا کہ اس مہینے کے اندر کوئی لقمہ نحوست کا اندر چلا جائے اور وہ آپ کو نقصان کا سبب بن جائے۔ پھر سب چیزیں چھوڑ دو۔ نہیں جی کھانا تو مجبوری ہے۔ تو میرے بھائی کالا دھاگا باندھنا اس نیت سے، یہ نظریہ رکھ کر کہ جی سفر کے مہینے کے اندر میرے اوپر نحوست نہیں آئے گی، تو انتہائی غلط سوچ ہے، یہ جہلیت ہے۔ فرمایا اسی طرح ہمارے گھروں کے سامنے آس پاس ارد گرد اگر الو آ کر بیٹھ جائے تو یہ وہی عرب والی جہلیت لوگ دہراتے ہیں کہ جی آج ساڑھے اتنے کوئی نحوست ڈھاون والی نہیں جی، آج ہمارے گھر میں کوئی نحوست آنے والی ہے۔ فرمایا یہ بھی غلط بات ہے۔